امام حسین کی شہادت کے بعد مردوں میں سوائے بیمار امام زین العابدین کے علاوہ کوئی نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ گھسوٹ میں مصروف تھے کہ ایک روبدار آواز آئی کہ خبردار آگے آنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر نواسی شیر خدا حضرت علی کی لخت جگر اور خاتون جنت بی بی فاطمہ کی صاحبزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ تھی۔ کربلا کے واقعے کو زندہ و جاوید بنانے میں بی بی زینب کا سب سے بڑا کردار ہے۔ بی بی زینب کے کردار سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ کربلا کی اس مصلی خاتون نے یزید کی حکومت کے سامنے اپنے بچوں کو بھوک پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا پسند کیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور شوہر کو بھی کربلا کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا۔ رسول کے دین کے کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا۔ سیدہ زینب رسول اور علی کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحابیہ بھی تھی۔ آپ سے بہت ساری احادیث نقل کی گئی۔ آپ ایک صاف دل، نہایت نیک اور فراخ دل خاتون تھیں۔ امام حسین جب مدینہ سے کوفہ روانہ ہوئے تو ان کی بہن زینب بھی ان کے ساتھ تھی اور ان کے دو صاحبزادے اون و محمد بھی قافلے میں شامل کر لیے۔ آپ مدینہ سے کربلا قدم بقدم اپنے بھائی کے حسین کے ساتھ رہی۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے آپ کے بھائی اور بھتیجے شہید ہو رہے تھے۔ حضرت زینب کی ایک دلیر خاتون تھی، اپنے بھائی اور بچوں کو ہمت دلاتی اور بھتیجوں کے حق میں دعا کرتی۔ امام زین العابدین سے روایت ہے کہ عاشوراء کی رات میں اپنے والد کے پاس بیٹھا تھا، پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی۔ امام حسین اپنی تلوار کو تیز کرتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے: اس دنیا پہ تیری دوستی پہ افسوس ہے، تجھے پانے والے اشراق اور اصیل ہیں، ان میں سے کچھ صاحب اور صالب قتیل ہیں۔ آپ نے ان اشعار کو 2-3 بار پڑھا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے مقصد کو جان لیا۔ مجھ پر گھریاں نازل ہوا، میں آنسو پی گیا اور میں جان گیا کہ مصیبت نازل ہونے والی ہے، یہاں تک کہ میری پھوپھی زینب رکتے قلبی نہ لا سکی اور جلدی اٹھی اور بھائی کے پاس پہنچ گئی، بولی: ہائے مصیبت، کاش آج مجھے موت آ جاتی۔ آج میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی حسن فوت ہوئے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے ان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا: اے میری بہن، شیطان تم پہ غلبہ نہ حاصل کرے۔ حضرت زینب نے کہا: مجھ پہ وائے ہو، یہ بازوئے تلوار تمہاری جان لے گی۔ ایسا ہے تو اس نے مجھے اور زیادہ غمگین کر دیا، یہ میرے لیے زیادہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ کہہ کر میری پھوپھی زینب بے ہوش ہو گئی۔ بس امام حسین اٹھے اور آپ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگے۔ عاشوراء کے دن جب امام حسین جنگ کرنے کے لیے خیمے سے باہر آئے تو آپ اہل بیت کے بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی بیٹی سکینہ امام کی آغوش میں آ کے لپٹ گئی اور کہنے لگی: بابا ہمارے ساتھ رہیں، اس بیاباں میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑیں۔ بچی کے اس جملے نے امام کے دل میں اضطراب پیدا کر دیا۔ امام کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے بچی کو گلے سے لگا لیا۔ سکینہ کو معلوم تھا کہ اب امام پلٹ کر واپس نہیں آنے والے۔ آپ نے حضرت زینب سے رخصتی لی۔ آپ کی اپنی بہن سے بے پناہ الفت تھی، اسے زہرا کی بیٹی اور میری بہن، میرے قتل ہونے کی خبر سے اپنے منہ پہ تماشے نہ لگانا، نہ ہی مصیبت میں اپنے آپ کو جامہ پاری کرنا تاکہ باعث رسوائی نہ ہو۔ میرے بعد ان بچوں کی پرورش کرنا۔ میرے بچے اگر پیاسے ہوں تو ان سے پانی مانگ لینا، شاید ان کے اوپر وہ رحم کرے اور پانی پلا دے۔ بھائی کا کلام سنتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ کے لب پہ فریاد آ گئی: کاش اس دن سے قبل مجھے موت آ گئی ہوتی اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی۔ امام حسین نے نصیحت کی، بہن کو تسلی دی اور میدان کربلا کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد ذوالجناح دوڑتا ہوا بیویوں کے خیمے کی طرف آیا۔ اس کے بدن پر لگے خون اور تیر امام کی شہادت کی گواہی دے رہے تھے۔ اہل بیت پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے جب کربلا میں لاشوں کو بے گور و کفن پڑے دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی اور کہنے لگی: اے محمد، دیکھیے آپ کے حسین کا لاشا چٹیلے میدان میں پڑا ہے، جسم پارا پارا کر دیا گیا، آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں، آپ کی ذریت قتل کر کے زمین پر بچھا دی گئی جس پہ خاک اڑا رہی ہے۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جس کو جانوروں کی طرح ہکایا جا رہا ہے۔ یزیدی لشکر نے بیویوں کو قید کر لیا، ان کو پیدل کوفہ کی طرف لے گئے اور سڑکوں پر زنجیر پہنا کے چلایا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب یزید نے امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہا تو آپ ان سے لپٹ گئی اور ان کو بچا لیا۔ اس مظلوم کا کوفہ کے بعد دمشق لے جایا گیا اور پھر دربار یزید پہنچا دیا گیا۔ وہاں بی بی زینب نے یزید کے خلاف ایسا لرزا دینے والا پرسہ دیا کہ شام کا محل کانپ اٹھا اور اہل شام رو پڑے۔
بی بی زینب وہ خاتون ہے جن کے خطبوں سے کربلا کی تاریخ کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، جیسے وہ صدیوں کے بعد نہیں کل کا قصہ ہو۔ بی بی زینب قوت برداشت اور صبر کے اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد آپ پہ 3 ذمہ داریوں کا آغاز تھا جسے آپ نے کمال ہمت سے نبھایا۔ آپ کی پہلی ذمہ داری امام جعفر کی تیمارداری تھی اور ان کو دشمن سے بچانا تھا۔ آپ پہ دوسری ذمہ داری ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی تھی۔ آپ کی تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے تک پہنچانا تھا، انسانیت کو بچانے کا پیغام جو امام حسین گھر سے لے کر چلے تھے، اس کو آخر تک بی بی زینب نے پہنچایا۔ آپ نے اپنی سربراہی میں امام حسین کے پیغام کو کوفہ، شام و بازار میں، گلی کوچوں میں پہنچایا اور ظلم کا پردہ چاک کیا۔